اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم قواطع السفر اذا تحقق السفر واجدا لشرائط ثمانیة المتقدمہ بقی المسافر على تقصیرہ فی الصلاة ما لم يتحقق احد الامور القواطع الآتیہ۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی صلاۃ مسافر کے حوالے سے، اور اس سے پہلے انہوں نے ان شرائط کو ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے انسان کی نماز قصر ہوتی ہے اور اس کا روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے وہ اس بات کو ذکر کرنے لگے کہ قواطع سفر کیا ہیں، یعنی وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا سفر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پھر وہ مسافر نہیں کہلاتا، یعنی وہ مسافر شرعی نہیں کہلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے نماز وغیرہ قصر ہو۔ چنانچہ ذکر کر رہے ہیں کہ اذا تحقق السفر واجد شرائط ثمانیۃ المتقدمہ، کہ اس سے پہلے جو 8 شرائط گزرے ہیں، جب سفر میں وہ شرائط موجود ہوں، بقی المسافر علی تقصیرہ فی الصلاۃ، تو مسافر کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز میں تقصیر کرے، یعنی اپنے نماز کی تقصیر پر باقی رہے۔ کب تک؟ ما لم یتحقق احد الامور، جب تک کہ نیچے جو آنے والے امور ہیں ان میں سے کوئی ایک امر جو ہے متحقق نہ ہو، وجود پذیر نہ ہو، کہ جن کو قواطع کہا جاتا ہے، یعنی جو توڑ دینے والے ہیں، یعنی پھر وہ مسافر شرعی نہیں رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے المرور بالوطن، ٹھیک ہے، یعنی وطن سے گزر جانا۔ فإن المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا، اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسافر اپنے سفر کے دوران اپنے وطن سے گزر جائے تو اس صورت میں اس پر جو ہے اتمام کرنا واجب ہو جائے، یعنی نماز کو تمام کرنا واجب ہوتا ہے، پھر وہ مسافر نہیں رہتا۔ کب تک؟ ما لم ينشئ سفرا جديدا، جب تک کہ اب وہ جو نیا سفر وہ نہ کرے، جب اب چونکہ وطن میں آ گیا تو مسافر نہیں رہا، تو اب اگر وطن سے لے کر پھر مسافت شریعہ تک کا قصر ہوتا ہے، اور پھر وہ 8 شرائط جو اوپر گزر چکے ہیں اگر ان کو وجود میں لا دے تو پھر اس وقت جو ہے کہ مسافر کہلائے گا، ورنہ وہ پہلے والے سفر کے حساب سے یہ مسافر نہیں رہے گا اور نماز قصر نہیں ہوگی۔ وَنَعْنِ بِهِ الْوَطَنَ أَحْدُ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ، اب وہی بات یہ کہ بھائی آپ نے کہا کہ وطن سے انسان گزر جائے تو پھر وہ مسافر نہیں رہتا، تو اس وطن سے کیا مراد ہے؟ بہت مطلب مسائل ہیں، اکثر آپ سے مطلب عوام میں اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت یعنی کامن چیز ہے کہ جو عام طور سے لوگ، اور خاص کر یہ پہلے زمانے میں نہیں لیکن آج کل تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ مثلا کوئی پڑھائی کی غرض سے کہیں جا کے بس جاتا ہے، کوئی بزنس کی غرض سے، کوئی جو ہے وہ آفس کی غرض سے، تو یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے عوام میں۔ لہٰذا وطن کے 3 اطلاقات ہیں، یعنی 3 چیزوں کو وطن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز مسقط رأسہ ومقرہ الاصلی الذی کان یسکنہ ابواہ، سب سے پہلی چیز وطن کیا ہے؟ وطن انسان کا مسقط راس، یعنی جہاں پر انسان پیدا ہوا ہے، اور مقرہ الاصلی کہ جو انسان کا اصلی ٹھکانہ ہے، الذی کان یسکنہ ابواہ، یعنی اور وہ کون سی جگہ؟ کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس کے ماں باپ جو ہے وہ رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے وہ مثلا یہ کوچ کر گیا ہے اور کہیں اور رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مسقط راس ہے انسان کا، جو آبائی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہہ لیے آبائی وطن، وہ انسان کا وطن ہی شمار ہوتا ہے، پہلے اطلاق۔ دوسرا اطلاق جو وطن کا ہوتا ہے المکان الذی اتخذہ مقر نفسہ ومسکنا دائمیا لا، وہ بھی وطن انسان کا شریعت میں کہا جائے گا کہ جس مکان کو، جس جگہ کو انسان نے اپنا مکان قرار، یعنی رہنے کی جگہ جو ہے وہ قرار دے دی ہے خود اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور ایسا مسکن ہے وہ مسکن دائمی اللہ، اس نے اپنے آپ کو یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ اب جاب وغیرہ لگ گئی ہے تو جب تک جاب چلے گی اس وقت تک جو ہے کیا ہے مثلا ہم بھی یہیں پہ رہیں گے۔ اگر مسکن دائمی کسی جگہ قرار دے لیے تو وہ بھی انسان کا وطن ہی شمار ہوتا ہے۔ او الی امد بعید یصدق معه انه اہل ذلک، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ مسکن دائمی یہ کہ نیت کرے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہیں رہوں گا، نہیں، بلکہ انسان کسی جگہ پر اتنی مدت تک، الی امد بعید یعنی اتنی طولانی، اتنی لمبی، اتنی طولانی مدت تک کہ وہاں پر رہے کہ یصدق معه انه اہل ذلک، کہ اس پر یہ اطلاق ہونے لگے کہ اب وہ وہیں کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، اہل ذلک المکان ولا یصدق علیہ انہ مسافر فیہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ نہ کہا جائے کہ اب یہ وہاں پر مسافر ہے۔ اس کی مثال جیسے عام طور سے ہم لوگ کے ساتھ پیش آئی ہے، چونکہ ہمارا آبائی وطن جو ہے وہ بہار، سیوان، یعنی وہاں پہ والدین رہا کرتے تھے، پھر جو ہے وہ کوچ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ کلکتہ چلے گئے، اور اب جو کلکتے میں سمجھیے ہماری پیدائش بھی کلکتے میں ہوئی،
اور اتنے طولانی مدت سے وہاں رہ رہے ہیں کہ اب وہاں کے لوگ جو ہمیں مسافر نہیں کہتے بلکہ ہم وہاں کے اہل ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ تو اس صورت میں دونوں ہی ہمارا مسقط راس ہے، دونوں ہی ہمارا وطن شمار ہوگا. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون ذلک بالاستقلال اور یکون بتبعیت غیرہ من زوج او غیرہ. اور کہہ رہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو یعنی انسان وہاں پہ کہیں پہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی نیت سے اور ایک طولانی مدت تک رہ رہا ہے، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یا تو مستقل رہے، یعنی خود انسان کی جاب لگ گئی ہے اور خود وہ وہاں پہ رہنے کا قصد کر رہا ہے اور رہ رہا ہے، یا پھر نہیں، مستقل طور پر وہ خود نہیں رہ رہا ہے بلکہ کیا ہے، وہ تو کسی طبیعت میں رہ رہا ہے. جیسے زوجہ ہے، عام طور سے اپنے شوہر کے تابع ہے. شادی ہونے کے بعد زوجہ کا یہ رہتا ہے کہ جہاں شوہر رہے گا وہیں جو ہے وہ بھی رہا کرے گی. تو اس صورت میں یا غلام ہے جو اپنے آقا کی طبیعت میں کہیں پر ہمیشہ کے لیے رہ رہا ہے، تو یہ سب اس کے وطن شمار ہوں گے. ولا تعتبر اباحۃ المسکن فی ہذین القسمین. اور ان دونوں جگہوں پر جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، ہے نا، ان دونوں میں مسکن کا مباح ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر غصبی جگہ پہ بھی انسان اس نیت سے رہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہ رہا ہے، وہیں پہ رہے گا اور وہاں کے لوگ اس کو وہیں کا سمجھنے لگے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ مسافر وہاں کا نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مواطنی ہوگا. ٹھیک ہے. ولا يزول عنوان الوطن فيما الا باعراض ان سكن ذلك المكان. اب رہی بات یہ کہ اب اس جگہ سے جو بھی دوسرے مورد میں جو وطن کا اطلاق ہو رہا ہے، کہ اب انسان کیسے اس سے وطن کا اسم زائل ہوگا، کب کہا جائے گا ابھی اس کا وطن نہیں رہا، کہنے کہ یہ عنوان وطن اس سے زائل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں جب ہمیشہ کے لیے رہ رہا ہے وہ پہلے مورد کہ مسکن دائمی قرار دے یا پھر ایک طولانی مدت تک رہے، تو یہ دونوں فی مذہب اس کی طرف پلٹ رہی ہے. تو یہ کب اس سے عنوان وطن ظاہر ہوگا؟ الا باعراض ان سکن ذلک المکان، مگر یہ کہ وہ مسافر یعنی وہ شخص، ٹھیک ہے، وہ اس جگہ سے اس مکان سے اعراض کر لے. یعنی کیا یہ کر لے کہ اب میں یہاں سے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب اپنے واپس سے مثلا گاؤں چلا جا رہا ہوں، اب یہاں پہ نہیں رہنا ہے. تو اب اگر اعراض کر لے تو پھر وہ مکان اس کے لیے اب دوبارہ کبھی آئے گا تو پھر وہ اس کے لیے وطن نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی وہاں پر وہ کہلائے گا. لیکن قصد اعراض ضروری ہے. والخروج عنہ خارجن. ٹھیک ہے. اور یہ جو عبارت ہے نا والخروج عنہ خارجن، یہ دراصل عطف ہو رہی ہے، یہ جو دو کوما ہے بیچ میں، ان دو کوما کو جو ہے وہ چھوڑ کے، ٹھیک ہے، یعنی جملے معترضہ کو چھوڑ کر یہ جو اوپر جو عبارت ہے اس طریقے سے پڑھیں تب بات واضح ہوگی. ولا يصدق علیہ انہ مسافر فیہ والخروج عنہ خارجہ، کہ یعنی انسان کسی جگہ پہ اتنی مدت تک رہے کہ وہاں پر اب وہاں کے اہل جو ہے، وہاں کے لوگ اسے جو ہے مسافر نہ سمجھیں، اور اگر وہ وہاں سے نکل رہا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا. سمجھے؟ جیسے ہم ابھی کلکتے سے جو مثلا سفر پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگ نہ کہنے لگیں کہ اب یہ چلا گیا، اب یہ یہاں کا رہنے والا نہیں، بلکہ لوگ سمجھیں کہ یہ گیا ہے پھر واپس پلٹ کر یہیں آئے گا. تو یہ معیار ہے. واضح؟ تو اس عبارت پہ ذرا سا غور کیجیے گا، چونکہ بیچ میں تھوڑا جملہ مترجہ 3 لائن کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بات نہ سمجھ میں آئے. تو یہ والخروج عنہ خارجن کا ربط اوپر سے ہے، ولا يصدق علیہ انہ مسافر فیہ والخروج عنہ خارجن. ٹھیک ہے. تیسرا اطلاق جو وطن کا یہ ہوتا ہے، المکان الذی یملک فیہ منزلا قد اقام فیہ 6 اشہر متصلۃ عن قصد ونیہ ولا یزول حکم الوطن عن ھذا المکان الا بزوال ملکہ. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے کہ وہ جگہ بھی انسان کے لیے وطن پر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ جس جگہ پر انسان جو ہے وہ کوئی منزل جو ہے کیا ہے کا مالک بن جائے. ٹھیک ہے. کوئی جگہ وگہ خرید لے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اقامت کرے، وہاں پر رکے، ٹھیک ہے، 6 مہینے متصل رہے اس قصد سے، اس نیت سے کہ یہ اب میرا وطن رہے گا. تو اس سے بھی انسان جو کیا ہے اس پر وطن کا اطلاق ہوتا ہے. ولا یزول حکم الوطن عن ھذا المکان الا بزوال ملکہ. اب یہ جو جگہ ہے کہ جہاں پر وہ اس نے کسی جگہ کو اپنی ملکیت قرار دے دی، گھر ور خرید لیا، پھر اس میں 6 مہینہ وطن کے قصد سے رہا ہے، تو اب یہ وطن کب ختم ہوگا، اس سے کب اس عنوان وطن کو سلب کیا جائے گا؟ یہ اس وقت سلب ہوگا کہ جب اس کی جو ملکیت ہے وہاں پر جو گھر ور ہے وہ بیچ دے اور وہاں سے کوچ کر جائے، تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب یہ اس کا وطن نہیں رہا. یسمى ھذا الوطن بالوطن الشرعی، اور اس وطن کو وطن شرعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہا جائے گا.
والوطن بهذا المعنى قد يتعدد في الخارج ويمكن أن يكون لشخص واحد أوطان متعددة شرعية. اور وطن کا جو یہ معنی ہے نا، یہ خارج میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایک شخص ہے جس کے کئی جگہ پہ گھر ہوں اور وہ 6 مہینے وہاں پر اس قصد سے رہا بھی ہو. تو اگر اس معنی کے دیکھا جائے وہ یمکن یکون، تو اگر شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ ایک شخص کے لیے اوطان متعددہ شرعی اعتبار سے متعدد جو کیا ہے وطن ہو. یعنی ہم وطن کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ وہی کہ جہاں جو پہلا والا اطلاق تھا کہ ہمارے ماں باپ جہاں پہ رہے ہیں، باپ دادا، وہی نہیں، بلکہ انسان کے کئی وطن شرعی ہو سکتے ہیں. بل یمکن ان یتعدد الوطن الاتخاذی، بلکہ وطن شرعی سے نہیں بلکہ وطن اتخاذی بھی ہو سکتا ہے کہ متعدد ہوں. ٹھیک ہے، وذالک وطن اتخاذ اخذ کرنا نہیں لینا، یعنی خود انسان نے کیا ہے کئی وطن اپنے لیے اخذ کر رکھے ہوں اور اختیار کر رکھے ہوں. ٹھیک ہے، وذالک کا یتخذ نحو الدوام والاستمرار مساکن لنفسه یسکن احدها مثلا لاربعة اشهر ایام الحر ویسکن ثانیها 4 اشهر ایام البرد ویسکن الثالث باقی السنہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وطن اتخاذی کیا کہ کوئی انسان ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مستمر طور پر دوام طور پر کیا کرے، وہ اپنے لیے کئی جگہ پہ گھر خرید لے. جیسا کہ ہوتا ہے بعض جو بہت یہ اس حوالے سے ہم نے ایران میں ہم نے دیکھا نہیں، بہرحال وہاں تو رہا نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے احباب ہیں یا زیارت وغیرہ پہ گیا ہوں تو وہاں پر ہم نے سنا ہے کہ ایران میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے عام طور سے کئی گھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب گرمیاں پڑتی ہیں قم وغیرہ میں، اور تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا وہ جو گاؤں وغیرہ ہوتا ہے ٹھنڈا علاقہ، وہ وہاں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ٹھنڈ میں بہت زیادہ وہاں پر باری ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، تو وہ اپنے قم والے گھر پہ چلے آتے ہیں. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ انسان جو کیا ہے موسم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیا کرے اپنے لیے کئی مساکن قرار دے. یعنی ٹھنڈا جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے وہاں پہ بھی ایک گھر ہو، جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے وہاں پہ بھی ایک گھر ہو، جہاں کا موسم نارمل ہے، اچھا ہے، وہاں پہ بھی ایک گھر ہو. تو یہ بانٹ لے اس طریقے سے کہ جب بہت زیادہ سردی پڑے گی تو گرمی والے علاقے میں آ جائیں گے، جب بہت زیادہ گرمی پڑے گی تو ٹھنڈ والے علاقے میں چلے جائیں گے. اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے کہ وطن اتخاذی بھی انسان کے متعدد ہوں. ٹھیک ہے، علی نحو الدوام والاستمرار مساکن نفسی یسکن احدها، کہ انسان کیا کرے کہ اپنے لیے مستمر طور پر دوام طور پر کئی مساکن جو ہے کیا ہے قرار دے کہ ان میں سے ایک میں رہے گا. مثلا کیسے کہ 4 اشہر ایام الحر، کہ جب گرمی کے 4 مہینے ہوں گے تو اس میں جو کیا ہے اس میں کیا کرے گا، رہے گا. ٹھیک ہے، یسکن ثانی 4 اشہر ایام البرد، اور جب ٹھنڈک کا موسم ہوگا تو اس میں آ جائے گا. یعنی کیا ہوتا ہے، جب دوسرے علاقے میں ٹھنڈ پڑے گی تو گرمی والے میں چلا آئے گا، اور جب دوسرے علاقے میں گرمی پڑ رہی تو ٹھنڈے والے میں، جہاں ٹھنڈ پڑ رہی وہاں پہ گرمی والے میں، اس طریقے سے چینج کرتا رہے گا. ویس کو نسالس باقی سنہ، اور باقی مہینوں میں جو 4 مہینے بچ رہے اس میں باہر کے موسم میں وہ رہ لے گا. تو مثال بہت واضح ہے، اور ایسا لوگ صرف واضح ہی نہیں بلکہ ایسا لوگ عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ کرتے بھی ہیں. تیسری چیز کیا ہے کہ جو قواطع سفر میں شمار ہوتی ہے وہ ہے قصد الاقامت فی مکان معین 10 ایام، کہ کسی مکان معین میں، کسی معین جگہ پہ انسان کیا ہے 10 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ کرے، قصد رکھے، تو بھی انسان جو وہاں پر نماز تمام پڑھے گا. وہ قواطع سفر ہے. وبذالک ینقطع حکم السفر، اور اس طریقے سے انسان کا سفر جو کیا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. یجب علیہ الاتمام، پھر وہاں پر جہاں پہ 10 دن سے زیادہ رک رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو تمام پڑھے. ونعنی بقصد الاقامہ، یہ اقامہ یعنی وہاں پہ قیام کرنے کے قصد سے کیا مراد ہے کہ اطمینان المسافر باقامت فی مکان معین 10 ایام، کہ مسافر کو یہ اطمینان ہو کہ وہ اس معین مکان پہ 10 دن رکے گا. بس یہ اطمینان ہی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب 100 میں 100% جو کیا ہے وہ اس کا ارادہ ہو، نہیں، بلکہ اطمینان ہو کہ میں جہاں جا رہا ہوں تو رکوں گا. ٹھیک ہے، سواء کان اقامہ اختیاری، اب چاہے اس کا وہاں پہ رکنا یہ اختیاراً ہو، ام کانت اضطراری، یا کسی مجبوری کے تحت ہو، یا اکراہیہ ہو، یا کسی کے زور زبردستی کی وجہ سے انسان رک رہا ہے. تو ان تینوں صورتوں میں بہرحال یعنی اس پر اتمام ہے، یعنی وہ نماز کو اور روزہ کو رکھے گا، نماز کو تمام پڑھے گا. فلو حبس المسافر فی مکان، بس اگر کوئی مسافر، سنیے گا یعنی اکراہ کی مثال دے رہے ہیں، فلو حبس المسافر فی مکان، اگر کسی مسافر کو کسی ایسی جگہ پر قید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وعلم انہ یبقی فیہ 10 ایام، اور اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اب وہاں پر 10 دن رکے گا ہی، وجب علیہ الاتمام ولو عزم علی اقامت 10 ایام،
تو اس صورت میں اس پر اتمام واجب ہے کہ نماز تمام پڑھے. ولو عزم علی، ٹھیک ہے، ولو عزم علی اقامت الشتین ولکن لم یتم، لیکن اب اس کی واو اس لیے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واو مصانف، ولو عزم علی اقامت الشتین، لیکن اگر اس نے 10 دن اقامت کرنے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، ولکن لم یطمئن بها تحقق فی الخیر، لیکن اس کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں 10 دن رکوں گا ہی. کیا مطلب بین احتمل سفر و قبل اتمام اقامت ہی، بلکہ اس کو یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے 10 دن سے پہلے ہی میں یہاں سے سفر کر جاؤں کسی امر سے، لامر ما، کسی وجہ سے. تو اس صورت میں وجب علیہ تقصیر وإن اتفق انه اقام عشرۃ، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو قصر پڑھے چونکہ مسافر وہاں پہ شمار ہوگا. اور اگرچہ بعد میں وہ 10 دن ہی کیوں نہ رکا ہو، 10 دن میں نہیں، وہ یعنی اس کا چونکہ احتمال دے رہا تھا نا کہ میں نکل جاؤں گا یہاں سے، لیکن کیا ہوا، وہ نہیں ہو پایا سفر، اس کو رکنا ہی پڑا، تو پھر بھی اس صورت میں وہ کیا کرے گا، نماز کو تمام ہی قصر پڑھے گا. کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد کہ قصد کے اوپر ہے کہ آپ کا قصد کیا ہو رہا ہے. اگر قصد جو ہے وہ 10 دن رکنے کا ہے تو نماز قصر، نماز تمام، اور اگر قصد جو ہے وہ سفر کر جانے کا ہے تو اس صورت میں نماز کو قصر پڑھنا ہے. من تابع غیرہ فی السفر والاقامہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی جو ہے وہ سفر میں یا اقامت میں یعنی رکنے میں اگر کسی غیر کا تابع ہو، جیسے زوجہ ہے اپنے زوج کی تابع، ٹھیک ہے، خادم ہے اپنے مولا کے تابع، ونحوما، ان اعتقد انہ متبوع ان متبوعہ لم یقصد الاقامہ، اگر اس کو اس بات کا علم ہو، اگر اس کو اس بات کا عقیدہ ہو کہ جو اس کا متبوع ہے، متبوع یعنی جس کی وہ طبیعت میں ہے، زوجہ کے لیے زوج، خادم کے لیے اس کا مولا، کہ وہ لم یقصد الاقامہ، کہ جو اس کا متبوع ہے وہ اقامت 10 دن نہیں رکے گا، ٹھیک ہے، اب اقامت سمجھ 10 دن نہیں رکے گا. تو او انہ شک کا فی ذالک، یا پھر اس کو شک ہے کہ وہ 10 دن رکے گا کہ نہیں رکے گا، تو قصر فی صلاته، تو ایسے دونوں تابع جو کیا کریں گے، اپنی نماز کو قصر پڑھیں گے. فاذا انکشف له اثناء الاقامه ان متبوع كان قاصدا لها من اول الامر بقي على تقصیر، بس اگر کچھ دن گزر جانے کے بعد، یعنی 4-5 دن گزر جانے کے بعد اس کو اس بات کا علم ہو جائے اور کشف ہو جائے اس پر، چونکہ شک کا مورد تھا کہ نہیں، اس کا جو متبوع ہے وہ تو 10 دن کا ارادہ شروع سے ہی رکھتا تھا، تو کیا کرے گا، بقي على تقصیر، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تقصیر پہ ہی باقی رہے گا، پھر اس کو نماز پھر سے تمام نہیں پڑھنی ہوگی. الا اذا علم انه يقيم بعد ذلك عشرۃ، مگر یہ کہ جب اس کو علم ہوا ہے وہاں سے لے کر اگر 10 دن اور رکنے کا ارادہ ہے تو اس صورت میں نماز کو تمام پڑھنا ہے. وكذلك الحكم في عكس ذلك، اور یہی مرحلہ، یہی حکم جو ہے اس کے برعکس ہوگا. یعنی کیا مطلب، اس کی مثال سنیے، فاذا اعتقد التابع ان متبوعه قصد الاقامہ، ایک دم عکس مثال ہے پہلے والے کی. یہاں پر تابع کو یہ یقین ہو رہا ہے، یہ اس بات کا علم ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جو اس کا متبوع ہے وہ 10 دن اقامت کا قصد رکھتا ہے، تو اس نے کیا کیا، یہ سمجھ کر کہ 10 دن تو رہنا ہے تو نماز تمام پڑھوں. ثم انکشف انہ لم یکن قاصدا لها، پھر اس کے بعد 2-3 دن بعد دو تین دن گزرنے کے بعد اس کو علم ہوا کہ نہیں، انکشاف ہوا کہ نہیں، وہ تو شروع سے ہی 10 دن رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. تو فالتابع یتم صلاته حتی یسافر، تو اس صورت میں تابع کو چاہیے کہ وہ اب نماز کو اپنی تمام پڑھے یہاں تک کہ وہ سفر کر جائے. اذا قصد المسافر الاقامہ فی بلد مدت معلومہ، اگر مسافر قصد کرے کہ وہ کسی بلد میں، کسی شہر میں ایک معلوم مدت تک کے رکے گا، ولکنہ اخطأ فی التطبیق، مگر یہ کہ اس تطبیق میں وہ کہ مطلب یعنی کتنے دن رکنا ہے اس کی تطبیق میں وہ کیا کر گیا، وہ خطا کر گیا. وتخیل انما قصد لم یکن 10 ایام، اور اس کو یہ لگا کہ اس نے جو سوچا تھا وہ 10 دن نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے. فقصر فی صلاته، یہ سوچ کر اس نے جو کیا کیا کہ مجھے جو اتنا دن رکنا ہے یہ 10 دن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، نماز کو اپنے قصر پڑھا، جو 10 دن سے کم ہے تو نماز قصر ہے. فانکشف خطأہ، تو اس کی تطبیق میں یہ پتہ چلا کہ نہیں، میں نے جو یہ سمجھا تھا کہ 10 دن سے کم ہی رکنا ہے، یہ تو میں غلط کر گیا تھا، مجھے تو یہاں پر 10 دن سے زیادہ ہو گیا. تو کیا کرے گا، اعادها تماما ویتم فی ما بقی من زمان اقامت، اس صورت میں جو نماز وہ پڑھ چکا ہے اس کو تمام اعادہ کرے گا دوبارہ، اور آنے والی نمازوں کے لیے اپنی نماز کو مکمل جو ہے وہ پڑھتا رہے گا. مثال ذالک، مثال سنیے اس کی، اذا دخل المسافر بلدۃ نجف المقدسہ فی شہر رمضان، اگر کوئی مسافر ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے، شہر نجف میں داخل ہو، وعزم الاقامۃ فیہا الی نہایۃ القدر، پھر اس نے یہ
سوچا کہ بہرحال نجف جیسی سرزمین پر میں شب قدر گزاروں تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے. تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں گا، شب قدر تک یہاں پہ رکوں گا. معتقدا ان اليوم الذي دخل فيه هو اليوم خامس عشر من الشهر. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ میں جس تاریخ کو آیا ہوں کیا 15 ماہ رمضان ہے. ٹھیک ہے، وأن مدة إقامته تبلغ 9 أيام فقصر في صلاته. تو 15 سے لے کر 23 تک اگر آپ کو کیجیے تو 9 دن بنتے ہیں، 15 کو جوڑ کر 9 بنیں گے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ابھی 9 دن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز 10 دن سے کم ہے تو نماز قصر پڑھیں گے. ثم انکشف، ٹھیک، فقصر فی صلاته. اس نے کیا کیا، نماز قصر پڑھی. ثم انکشف ان دخول کان فی اليوم الرابع عشر منه. لیکن اس کو یہ لگا، پھر اس کے اوپر انکشاف ہوا کہ نہیں یہ میں سمجھ رہا تھا کہ 15 کو داخل ہوا، حالانکہ نہیں بلکہ تو 14 کو ہی داخل ہو گیا تھا شہر نجف میں. ٹھیک ہے، وفی ذلک مثل ذلک یجب علیہ تمام بعد من کشف له الحال. تو اب جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں 15 کو آیا ہوں، حالانکہ 15 کو نہیں آیا تھا بلکہ میں تو 14 کو ہی یہاں پہنچ گیا تھا. اب 14 سے لے کر 23 تک کو اگر 14 کے ساتھ جڑیے تو 10 دن ہو گیا. تو 10 دن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نماز تمام پڑھنی چاہیے. تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اس کو؟ تو اس صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ یجب علیہ الاتمام بعد من کشف له الحال، کہ اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کو تمام پڑھے جب اس پر حال کا انکشاف ہو گیا، حقیقت کھل گئی. والصلوات التي صلاها قصرا لازمت و عادت ہوتا. اب ان دو دن میں 3 دن میں جتنے دن اس نے نماز تمام پڑھی ہے، اس کو چاہیے کہ اس نے جو نماز قصر پڑھی اس کو چاہیے کہ وہ اعادہ کرے، اس کو دوبارہ پڑھے تمام کی نیت سے. واما اذا دخل اليوم الحادي والعشرين عازما على الاقامه الى يوم العيد. اب اگر کوئی داخل ہو 21 ماہ رمضان کو، ٹھیک ہے، یہ نیت کر کے، یہ عزم کر کے کہ وہ عید کا دن یہیں نجف میں ہی گزارے گا. ولیکنہ شک فی نقصان شہر و تمام، لیکن اس کو شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ 29 کا چاند ہوگا یا 30 کا چاند ہوگا. فلم یدری انہ یقیم فی 30 ایام وشتا. پھر اس کو یہیں پتہ چل رہا ہے، یہ شک والی مثال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ پہلے کہا تھا کہ یعنی تطبیق میں خطا ہو یا پھر شک والا، تو تطبیق والی خطا والی بات وہ دے دی کہ 15 کو 14 کو وہ 15 سمجھا، اور یہاں پر شک کی مثال دے رہے ہیں کہ اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. اگر 29 کا ہو تو 10 دن، 29 کا ہو تو 9 دن، اور 30 کا ہو گیا تو 10 دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فرم یدی انہ یقیم فی 30 ایام وشتا قصر فی صلاۃ. تو اس صورت میں کیا کرے گا، نماز کو قصر پڑے گا. وان اتفق ان شیء لم ينقص، وان گرچہ بعد میں یہ ہو کہ نہیں یہ مہینہ جو ہے کیا ناقص نہیں، یعنی کیا 30 کا ہی مہینہ، یعنی 10 دن مجھے رکنا ہے، پھر بھی اس کو نماز کیا کرنی ہے، قصر ہی پڑھنی ہوگی. واضح انشاءاللہ. اب آئیے، لا یعتبر فی قصد الاقامہ وجوب الصلاۃ علی المسافر. ٹھیک ہے، قصد اقامت میں شرط نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ مسافر کے اوپر واجب ہی ہو، بلکہ فالصبی المسافر اذا قصد الاقامہ فی بلد وبلغ اثناء اقامتہ اتم صلاۃہ. پس اگر کوئی ایسا ممیز بچہ، ٹھیک ہے، کہ جو قصد اقامت رکھتا ہے کسی شہر میں، اور وہ اسی 10 دنوں کے دوران میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ رکا ہوا تھا ان دوران وہ کیا کرے، بالغ ہو جائے، تو اس صورت میں کیا کرے گا، نماز کو اپنی تمام پڑھے گا. وَإِن لَمْ يَقُمْ بَعْدَهَا بُلُوغِهِ عَشْرَةً. گرچہ بالغ ہونے کے بعد 10 دن نہیں رکنا ہے. مثلا آیا تھا قصد کر کے 10 دن رکنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو 5ویں دن وہ کیا ہو گیا، بالغ ہو گیا. تو اس صورت میں کیا کرے گا، اس صورت میں اپنی نماز کو تمام پڑھے گا. اگر بالغ ہو گیا تو، اگر 10 دن سے کم ہے تو قصر، 10 دن سے زیادہ ہے تو تمام. وَإِن لَمْ يَقُمْ بَعْدَ بُلُوغِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْحَائِضِ أَوِ النُّفَسَاءِ إِذَا ظَهَرَتْ أَثْنَاءَ إِقَامَتِهَا. یہی حال جو کیا ہے حیض و نفاس کا بھی ہے کہ جب اقامت کے دوران یہ سب ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان کو نماز کو اپنی تمام ہی پڑھنا ہے. اذا قصد الاقامۃ فی بلد ثم عدل عن قصده ففیہ صور. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ پر کسی شہر میں 10 دن رکنے کا ارادہ کرے، الاقامہ یعنی 10 دن، ٹھیک ہے، یہ 10 دن رکنے کو اقامت کہا جاتا ہے. پھر اس کے کیا ہو، اس کی نیت جو ہے بدل گئی کہ اب 10 دن نہیں رکنا ہے، ٹھیک ہے. ثم عدل عن قصده، پھر وہ اپنے قصد سے کیا ہے عدول کرتا ہے. تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت ان یکون عدولہ بعد ما صلی تماما. ایک تو اس کی جو نیت بدلی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں 10 دن اب نہیں رکوں گا،
ٹھیک ہے، یہ تو نماز، یا تو اس کی نیت جو کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد، یعنی جب اس نے نماز تمام پڑھ لی پھر اس کی نیت جو ہے کیا ہے میں عدول کر رہا ہے، تو اس صورت میں فی هذه الصورة يبقى على حکم تمام ما بقي في ذلك البلد، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، اس کو چاہیے کہ جب تک کہ وہ اس شہر میں باقی ہے اس وقت تک وہ نماز کو تمام ہی پڑھے، جب تک کہ وہ شہر سے نکل نہ جائے، سفر نہ کر لے۔ دوسری صورت یہ کہ ان یکون عدولہ قبل ان یصلی تماما، کہ اس کے جو عدول کی نیت ہے یہ نماز پڑھنے سے پہلے ہے، یعنی ابھی تک اس شہر میں کوئی نماز اسے نہیں پڑھی ہے، اور فی هذه الصورة یجب علیہ تقصیر، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اس شہر میں اپنی نماز کو قصر پڑھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان یکون عدولہ اثناء صلاته تماما، کہ یہ جو عدول کر رہا ہے یعنی اقامت سے سفر کی طرف کہ 10 دن نہیں رکنا ہے، اب سفر کر جاؤں گا، یہ نماز کے درمیان ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے درمیان عدول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز جب 10 دن کا ارادہ تھا تو تمام پڑھ رہا تھا، لیکن نماز کے دوران جو ارادہ ہوا کہ نہیں اب میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، ففی هذه الصورة يعدل إليها إلى القصر، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ قصر سے وہ تمام سے، جس طریقے سے تمام سفر سے اب وہ مسافر، اب وہ مسافر نہیں تھا، مسافر ہو گیا قصد کے بدلنے سے، اسی طریقے سے اب وہ جو تمام نماز پڑھ رہا تھا وہ تمام نہیں پڑھے گا بلکہ قصر پڑھے گا، ٹھیک ہے، معلم يدخل في الركوع الثالثہ، جب تک کہ اس نے اپنی نماز میں تیسری رکعت کے رکوع میں وہ داخل نہیں ہوا ہے، ويتم صلاته، اس وقت اس کا نماز کو تمام پڑھے گا، ولحبت ان يعيدها بعد ذلك، اور احتیاط یہ کہ اس کے بعد سے دوبارہ بھی کیا کرے گا، اپنی نماز کو ایک بار پھر سے قصر پڑھ لے گا۔ وإذا كان العدول بعد ما دخل في الركوع الثالثة بطل الصلاة ولزمه استئنافا قصرا، لیکن اگر یہ جو عدول ہے یہ 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہا تھا اور تیسری رکعت کے رکوع کے بعد، تیسری رکعت کے سجدے میں، تیسری یا چوتھی رکعت کے قیام وغیرہ میں اگر اس کو عدول ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے اور اس کو چاہیے کہ دوبارہ قصر نماز پڑھے۔ استئناف کہتے ہیں دوبارہ پڑھنے کو۔ لا يعتبر في قصد الإقامة لا ينوى الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة ولم تطل مدة خروجه بمقدار منافي صدق الإقامة في البلد عرفا، کہہ رہے کہ شرط نہیں ہے، معتبر نہیں ہے قصد اقامت میں کہ انسان جو ہے 10 دن اسی وقت کہا جائے گا کہ آپ کسی جگہ پہ 10 دن رکے ہوئے ہیں کہ آپ جہاں پہ رکے ہوئے وہاں سے بالکل نہ نکلیں، نہیں، بلکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں اگر وہاں سے تشییع جنازہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مومنین کی قبر کی زیارت، ان کے فاتحے پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سیر تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کب تک کہاں تک جا سکتے ہیں، جہاں تک کہ آپ مسافت شرعیہ نہ طے کر لیں، اگر اس کے اندر تک جانا ہونا ہو تو کوئی مشکل نہیں، انسان اپنا سفر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے کسی کہیں پہ جانا ہو، کہیں پہ اگر جا رہے ہیں تو اتنا زیادہ طولانی مدت تک وہاں پہ نہ رکے کہ یہ کہا جانے لگے کہ اب یہ اس شہر میں نہیں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا، ٹھیک ہے، اور اتنا طولانی مدت تک کہ وہ کہیں اس اپنے محل اقامت سے خارج نہ ہو جائے کہ عرف میں یہ کہا جائے کہ اب یہ اس بلد میں، اب یہ شہر میں نہیں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر عرف میں یہ کہا جانے لگے کہ اس شہر میں اب یہ نہیں رہ رہے ہیں تو اس صورت میں گویا کہ پھر وہ مسافر ہو گئے۔ اذا نوى الخروج اثناء اقامته تمام اللیل او نصف من النہار، اگر کوئی جہاں پر وہ 10 دن رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں سے وہ پوری رات یا آدھا دن جو ہے وہ خارج ہونے کا، نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے، ففی تحقق قصد الاقامہ اشکال، تو اس صورت میں کیا وہ وہاں پر مقیم ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ اسے یہ 10 دن یہاں پر رکا ہوا ہے، اس میں اشکال ہے، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، بس اگر کوئی شخص جو ہے کہیں پہ جو 10 دن کا اقامت کی نیت کیے ہوئے ہے، اگر وہ وہاں سے کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہے آدھے دن کے لیے یا پوری رات کے لیے، اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ وہ قصر بھی پڑھے اور تمام بھی پڑھے۔ وَأَمَّا إِذَا نَوَى الْخُرُوجَ تَمَامَ النَّهَارِ فَلَا إِشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْإِقَامَةِ وَوُجُوبِ التَّقْصِيرِ عَلَيْهِ، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ پورے دن جو ہے کیا ہے کہیں پہ جانا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی مشکل نہیں ہے، فی عدم تحقق قصد الاقامت، تو اس صورت میں کیا ہے وہ قصد اقامت
کیا ہے کہ وہ متحقق نہیں، یعنی کیا مطلب وہ مسافر وہاں پہ مقیم نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مسافر ہو جائے گا، اور جب مسافر ہے تو وجوبی تقصیر اس پر جو کیا ہے تقصیر جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ یشترط التوالی فی الایام العشرہ ولا عبرۃ باللیلۃ الاولی والأخیرہ۔ یہ مسئلہ نمبر 422 کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ اقامت سے مراد کسی شہر میں 10 دن رکنا ہے، اور جو ایسا وہاں پہ رکتا ہے 10 دن تو اس کی نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہوتی، پھر وہ وہاں پہ تمام پڑتا ہے۔ تو اس 10 دن رکنے سے مراد کیا ہے؟ 10 دن قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے، رات یہاں پر ہماری مراد نہیں ہے۔ بس جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل 10 دن انسان کہیں پہ رکے تو یہاں مراد کیا ہے؟ 10 دن کا رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس پہلی رات اور آخری رات جو وہاں پہ قیام کا ہے وہ معتبر نہیں ہے، یعنی جس رات میں وہ پہنچ رہا ہے اس رات کو شمار نہیں ہوگا، اور جب وہ نکل رہا ہے وہاں سے تو وہاں سے وہ رات جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی، بلکہ 10 دن جو ہے وہ کیا ہے گنے جائیں گے۔ بس اگر وہ 10 دن وہاں پہ رک رہا ہے تو وہ مسافر جو ہے وہ کیا ہے وہاں پر پھر وہ مسافر شرعی نہیں رہے گا، بلکہ وہ نماز کو تمام پڑھے گا۔ اور اگر 10 دن سے کم ہے، گرچہ 10 راتیں ہو جا رہی ہیں لیکن 10 دن نہیں ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں اپنی نماز کو کیا کرے گا؟ قصر پڑھے گا، تمام نہیں پڑھے گا۔ سنیے، فلو قصد المسافر اقامت 10 ایام کاملہ مع اللیالی المتوسطہ بینہا وجب علیہ الاتمام۔ پس اگر کوئی مسافر 10 دن مکمل رہنے کا کہیں پہ ارادہ کرے، قصد کرے، اور ان کے درمیان میں جو راتیں ہیں 10 دنوں کے درمیان میں ان میں بھی، تو اس صورت میں نماز تمام پڑے گا۔ والظاہر کفایۃ تلفیق ایضاً، اور ظاہر یہ ہے کہ اس صورت میں اگر کوئی تلفیق کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ تلفیق کسے کہتے ہیں؟ تلفیق یہ ہے کہ کسی جگہ پر زوال کے وقت جو داخل ہو، دن میں آئے زوال کے وقت، اور 11ویں دن زوال کے وقت وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا ہو، تو یہ بھی تلفیق ہو جائے، یعنی آدھا دن پہلے سے لے لیا جائے گا اور آدھا دن جو ہے کیا ہے لاسٹ میں، تو یہ بھی دن ہو جائے گا۔ یہ تلفیق کسے کہتے ہیں؟ سنیے بائے تفسیر، بِأَن يَقْصُدَ الْإِقَامَةَ مِن زوال یوم الدخول الی زوال یوم الحادی عشر۔ مثلا کیا ہے، کوئی ارادہ کرے کہ میں پہلے دن کے زوال سے لے کر 11ویں دن کے زوال تک رہوں گا، تو اس صورت میں 9 دن تو ہو جائیں گے، 9 دن ہو جائیں گے، اور ایک دن جو کیا ہے آدھا دن آج کا، اور آدھا پہلی تاریخ کا، اور آدھا دن جو کیا ہے 11ویں تاریخ کا، مل کے 10 دن ہو جائیں گے۔ اذا قصد اقامت 10 ایام فی بلد و اقام فیہا او انہ صلی تماما، ٹھیک ہے، ثم عزم علی الخروج الی ما دون المسافر فی ذلک صور۔ کہ اگر کوئی شخص قصد کرے 10 دن رکنے کا کسی شہر میں، ٹھیک ہے، وہ اقام فیہا، اور وہاں پر جو کیا ہے قیام کرے، او انہ صلی تماما، یا پھر وہاں پر نماز بھی تمام پڑھ لے، ثم عزم علی الخروج الی ما دون المسافر، پھر اس کے بعد جو کیا ہے مسافت شرعیہ سے کم سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو، ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے 15 کلومیٹر کی دوری پہ کہیں جانا چاہ رہا ہو، 10 کلومیٹر کی دوری پہ، ففی ذلک الصور، تو اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان یکون عازما الاقامہ 10 ایام بعد رجوعہ، ففی هذه الصورة یجب علیہ الاتمام فی ذهابہ و ایابہ و مقصدہ۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ عزم رکھتا ہے کہ 10 دن رکے گا، کب؟ بعد رجوعہ، جب وہ اس مادون المسافہ سے جب واپس آ جائے گا تب، تو اس صورت میں اس پر تمام پڑھنا واجب ہے۔ کہاں پر؟ فی ذہاب و ایاب و مقصدی، جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر بھی تمام پڑھے گا، جہاں پر رک رہا ہے آنے میں بھی، جانے میں بھی تمام، آنے میں بھی، واپسی میں بھی تمام، اور جہاں پر رکا ہے وہاں پر بھی تمام پڑھے گا۔ دوسری صورت یہ کہ یکون عازم الاقامہ اقل من 10 ایام، کہ وہ بعد رجوع ہی، تو جو مادون مسافہ جہاں کے لیے وہ جا رہا ہے وہاں سے واپس پلٹنے کے بعد وہ 10 دن سے کم رکنے کا ارادہ رکھتا ہے جہاں پر وہ رکا ہوا ہے، تو اس صورت میں یجب علیہ الاتمام ایضاً فی الایاب والذهاب والمقصد، تو اس صورت میں بنا پر قول اظہر کے جانے آنے اور جہاں پر رکا ہے ان سب جگہوں پر نماز تمام پڑے گا۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ یکون قاصدا للرجوع وکان ناویا لسفر المقصدی ففی هذه الصورة یجب علیہ التقصیر من حین خروجہ من بلد الاقامہ۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، وہ یہ قصد نہیں رکھتا کہ واپس پلٹے گا، گرچہ 10 کلومیٹر کیوں نہ جا رہا ہے، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جہاں 10 کلومیٹر وہاں پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر کہیں اور سفر پہ چلا جاؤں گا، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ جیسے ہی وہ اپنے محل اقامت سے
جہاں پہ 10 دن رکنے کا ارادہ رکھا تھا، اگر وہاں سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو قصر پڑھے گا۔ چوتھی صورت یہ کہ یکون نابعا لسفر مقصد ہی، کہ اس کے سفر کی نیت جو کیا ہے وہ مقصد سے ہے جہاں پہ رکا ہوا ہے، ولکنہ یرجع فیقع محل اقامت فی طریقہ ہی۔ عفواً یہ صحیح سے پڑھیں اس کو پھر سے، ان یکون ناویا للسفر من مقصد ہی، کہ سفر کا ارادہ کیا ہے مقصد سے، یعنی جہاں پہ جا رہا ہے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دوری جو اقل من مسافہ ہے، ولیکن یرجع فیقع محل اقامت فی طریقہ ہی، لیکن پھر کیا کرے گا وہ پلٹے گا، ٹھیک ہے، اور جو محل اقامت ہے وہ اس کے راستے میں پڑ جائے گا۔ تو اس صورت میں والظاہر فی هذه الصورة انه يتم الصلاة في الذهاب وفي القصر، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ جانے میں اور جہاں پر رکا ہوا ہے وہاں پر جو نماز تمام پڑھے گا، وہ یقصر من حین رجوعہ، اور جیسے ہی واپس پلٹے گا تو اس صورت میں پھر نماز کو قصر پڑھے گا۔ پانچویں صورت یہ کہ ان یغفل عن رجوعہ و سفرہ، اگر کوئی شخص جو کیا ہے وہ غافل ہو جائے اپنے پلٹنے سے یا اپنے سفر سے، اور یتردد فی ذالک، یا پھر وہ متردد ہو، یعنی کیا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی سوچ رہا ہے کہ جاؤں گا، کبھی سوچا کہ سفر نہیں کروں گا، فلا یدری انہ یسافر مقصد ہی اور یرجع الی محل الاقامہ، یعنی اس کو نہیں معلوم ہے کہ جہاں 10 کلومیٹر کی دوری پہ جا رہا ہے وہاں سے سفر کرے گا یا پھر واپس پلٹے گا، ٹھیک ہے، والا تغیر رجوع الی یدری باقامت فیہا وعدہ میں، اور اگر فرض کر لے کہ یہ ارادہ پلٹ بھی جائے اپنے محل اقامت میں تو پھر وہاں سے یعنی وہ 10 دن وہاں پر رکے گا پلٹ کر کے نہیں رکے گا، یہ بھی ارادہ اس کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، متردد ہے ان تمام صورتوں میں، تو اس صورت میں ففی هذه الصورة یجب علیہ اتمام الظہر ما لم ینشأ سفر، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ نماز تمام پڑھے جب تک کہ وہ ایک نئے سفر شرعی کو طے نہ کر لیتا ہو۔ جو قواطع سفر میں سے تیسرا مورد ہے بقاء المسافر فی محل خاص 30 یوما، کہ مسافر کسی خاص جگہ پر 30 دن رک جائے، ٹھیک ہے، اور کس صورت میں، اس طرح سفر میں متردد ہو رہے کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا، اس طرح 30 دن گزارے، فإذا دخل المسافر فی بلدۃ، بس اگر کوئی مسافر کسی شہر میں داخل ہو، ٹھیک ہے، اعتقد انہ لم یقم فیہا شیئا، وہاں پہ یہ سوچا تھا کہ یہاں 10 دن میں نہیں رکوں گا، اور تردد فی ذالک حتی تم لہ 30 یوما، یا پھر یہ کہ متردد تھا کہ 10 دن تو نہیں رکنا ہے، کبھی رکنا ہے نہیں سمجھنا، یہاں تک کہ 30 دن اس پہ گزر گئے، تو اس صورت میں وجب علیہ اتمام بعد ذالک ما لم ینشئ سفرا جدیدا، تو اس صورت میں اس کے اوپر چاہیے کہ 31ویں دن جیسے ہی ہو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو تمام پڑھے، ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی نیا سفر نہ کر لے مسافت شریعہ تک۔ والظاہر کفایت تلفیق ہونا، اور ظاہر یہ ہے کہ تلفیق جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر بھی کافی ہے، یعنی کیا مطلب کما تقدم فی اقامت، یعنی کیا آدھا دن ادھر سے لے لے، یعنی پہلے دن، اور آدھا دن جو کیا ہے 31ویں دن کے آدھے دن سے لے لے، جیسا کہ 10 دن والے میں ہم نے مثال دی تھی۔ ولا یکفی البقاء فی امکنۃ متعددہ، اور کافی نہیں ہو اس کا باقی رہنا متعدد مقاموں پر، بلکہ کیا ہے کسی خاص جگہ پر ہے۔ فلو بقی المسافر فی البلدین کالکوفہ والنجف 30 یوما لم یترتب علیہ حکم الاتمام، بس اگر کوئی مسافر کوفہ اور نجف دونوں ملا کر جو ہے کیا ہے 30 دن کہیں پہ رک رہا ہے، تو اس صورت میں 30 دن والا حکم اس پر مترتب نہیں ہوگا، یعنی کیا مطلب تمام وہاں پر نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ حکم کیا ہے کہ جب کسی خاص جگہ پر ہی وہ رہ جائے۔ مسئلہ نمبر 424 لا یضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء 30 یوما بمقدار لا ینافی صدق البقاء فی ذلک البلد، کہہ رہے کہ ضرر نہیں پہنچاتا، یعنی کس عنوان کو، یہ جو 30 دن والا رکنے والا عنوان ہے، اس عنوان کو ضرر نہیں پہنچاتا اگر کوئی شخص کسی مقصد سے، کسی ہدف سے کہیں نکل جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنے مقدار میں کہ لا ینافی صدق البقاء فی ذلک البلد، کہ جہاں چلے جانے سے جو پہلے جو 30 دن جہاں پہ رکنے کا ارادہ ہے، جہاں پر متعدد صورت میں ہے وہاں پہ رکنے عرف میں جو کیا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ عرف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی ابھی یہیں پہ رہ رہا ہے، کما تقدم فی اقامت 10 ایام، جیسا کہ اس سے پہلے 10 دن رکنے والے ارادے میں یہ بات جو کیا گزر چکی ہے۔ مثلا کیا ہے کہیں ہے وہاں متردد صورت میں 30 دن جہاں پہ رکنا تھا، لیکن کیا ہے کچھ دن کے لیے وہ کسی مہمان سے ملنے چلا گیا یا کسی کی تشییع جنازے میں چلا گیا، وَإِذَا تَمَّ لَهُ 30 يَوْمًا وَأَرَادَ الْخُرُوجَ مَا دُونَ الْمَسَافَةِ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، بس اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے 30 دن کہیں پر متردد صورت میں رہ گیا، ٹھیک ہے، اب ارادہ رکھتا ہے خروج کا، نکلنے کا، کہاں پر، مادون المسافہ،
مسافت شریعہ تک نہیں بلکہ مسافت شریعہ 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر جانے کا درخت ہے. تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ وہی جو 5 ابھی ہم نے بتائے تھے وہی صورت جو کیا ہے یہاں پر بھی آئے گی. وہ صورت المذکورہ ہونا کا جاری نہنا ایزن، اور جو صورتیں 5 وہاں پہ تھیں وہی صورت جو کیا ہے یہاں پر بھی ہوں گی. احکام الصلاۃ فی السفر یاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.